آپ اس کی اچھا ابھی آپ بتائیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا تھا جس ٹائم آپ لوگوں کو کیا آگ لگی ہے، اور آپ نے سب سے پہلے جو ہے 15 پہ فون کیا ہے، پولیس کو فون کیا ہے اور فائر بریگیڈ کو سے رابطہ کیا ہے، آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے سر کہ ہم لوگ جب آئے نا تو یہ ہمارے پاس ایک چیمبر کی گاڑی کھڑی ہوتی ہے، موبائل ہے، اس میں علی جواد صاحب ہے ہمارا سب انسپیکٹر اور یہ سیچو صاحب مجید علی صاحب فوراً پہنچ گئے ہیں، 2 سے 3 منٹ میں یہ لوگ پہنچ چکے ہیں، ہمارا پولیس جو نفری ہے، پھر ہم گئے فائر بریگیڈ کے پاس بھاگ کے، یہ بندہ بھی ہمارے ساتھ تھا، ان بھائیوں نے یہ راستہ صاف کروایا ہے، یہ فائر بریگیڈ والے کے پاس ہم یہ دوسری مرتبہ جا رہے کہ یہ بول رہے کبھی بول رہے ہمارا ڈرائیور چکن گنیا ہوا تھا پہلے مرتبہ، اب جو ہے نا ان لوگوں نے بولا ہے کہ بھائی ہمارے پاس جو ہے نا گاڑی نہیں ہے، وہ کلیکٹن کیا ہوا ہے۔ اچھا میں اس کو بول رہا ہوں کہ بھائی کلیکٹر میں تو اپنی گاڑیاں موجود ہے، بولا جاؤ یار تو جا خود بھی چل جاؤ، ٹھیک ہے، ہم نے سول ہاسپٹل سے جو ہے نا گاڑی منگایا، اس میں تو رش کی وجہ سے کم 30 سے 35 منٹ رش کی وجہ سے لگی ہے، حالانکہ اسے اتنا نقصان نہیں ہو رہا تھا، یہ تو اللہ پاک نے یہ ہمارے اوپر رحم کیا کہ ہمارے سارے بندوں نے چپلیں چھوڑ کے بھاگے ہیں، سب نے نیا چپل خریدے اسٹاک مارکیٹ سے۔ اصل چیز یہ ہے کہ یہ چیز ہمارے چیمبر نے ہمارے تاجران نے اور ان لوگوں نے ہمارے کو بنا کے دیا ہے، تو یہ لوگ ہمارے لیے الرٹ ہونا چاہیے۔ یہاں پہ کوئی بھی آگ کا وہ ہوتا ہے، ان لوگوں سے پوچھے کہ آپ نے کون سا آگ اس ایریا میں پوچھا ہے کہ آپ دوسری ایریا میں جاتے، ٹھیک ہے بالکل وہ بھی حق ہے، آپ جا سکتے ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہم غریبوں کا بھی تھوڑا خیال رکھا جائے۔ یہ سارے غریب دکاندار ہیں بیچارے، کسی نے کسی سے ادھار لیا، کسی نے اپنے باپ کا زمین بیچا ہے، کسی نے جو ہے نا کیا کیا پلٹیاں اٹھا کے دکانوں پہ آئے، اب یہ سارے بیچارے جو ہے نا زمین کے تلے بوس ہو چکے ہیں، لوگ خودکشیاں کرنے پہ مجبور ہے، لہٰذا ہمارا التماس ہے آپ لوگ ہمارے بڑے ہیں، آپ لوگ ہمارے لیے عزت دار قابل احترام ہے، اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے، میں آپ لوگوں کی بشر کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ہمارا خیال رکھا، اتنا آپ لوگ ہمارے پاس آئے، ہم غریبوں کے پاس تھوڑا سا ہمارا اس پر گھر سے بھی پوچھا جائے، اور تھوڑا سا اگر کچھ نہ کچھ ہو جائے تو یہ غریبوں کا تھوڑا سا بھلا ہو جائے گا، اس میں آپ لوگوں کا بھی اللہ پاک عافیت فرمائے۔ پہلے جو فائر بریگیڈ اسٹیشن پہ جو ہمارے ساتھ حادثہ ہوا تھا، ہم نے ان کو بیفور بتایا تھا کہ دیکھو یہاں مارکیٹ میں اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں، تو انہوں نے اپنے چکن گونیا کا بہانہ لگا کے جو ہے نا ایک دفعہ انہوں نے اپنے فائر اسٹیشن یہاں نہیں لائے، اپنی فائر بریگیڈ کو نہیں بھیجا۔ ابھی نیکسٹ ڈے جو کل آگ لگی ہے تو کل ان کا جو معاملہ تھا یہ سارا انجمن تاجران نے اپنے مدد آپ کے تحت جو ہے یہ فائر بریگیڈ اسٹیشن گولڈن مارکیٹ پہ بنایا تھا، سمجھے نا، اور یہ ان لوگوں نے کیا کام کیا، انہوں نے تو ہمارے لیے کچھ کیا ہی نہیں ہے، اور ہم اس فائر بریگیڈ اسٹیشن کو یہاں نہ ہونا بیکار ہے، اگر ہے یا نہیں ہے ہمارے لیے بیکار ہے، کیونکہ یہ کام تو کرتے ہی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ چمبر کی توسط سے وابریاز کو جو کراچی کا میئر ہے اس کو بھی یہاں کا وزٹ کروایا، یا آپ لوگوں کی توسط سے اس کو اطلاع کریں کہ بھائی لوگوں کا نقصان ہوا ہے اور لوگوں کا ازالہ کیا جائے، سارے درپدر لوگ غریب لوگ ہیں، اس کا ازالہ ہو جائے۔ چیمبر جو ہے انشاءاللہ اس میں پوری مدد کرے گی آپ لوگوں کی۔ چیمبر آف کامرس جتنے بھی تاجر حضرات ہیں، کراچی چیمبر ہمیشہ ان کے ساتھ دیکھتا ہے، ان کے معاملات کو سمجھتا ہے۔ یہ وزٹ ابھی ہم نے جو کیا تھا کیونکہ کل یہ واقعہ ہوا تھا، اور جب ہم وزٹ پہ گئے تو اس میں کئی چیزیں نظر آئی کہ ایک دکان تھی جو انہوں نے بتایا ہے کہ وہاں پہ لائٹرز وہ بیچتے تھے، تو اس لائٹر میں ایکسپلوژن ہوا ہے، آگ لگی ہے، اس سے پھر کیا ہوا کہ وہ کیونکہ وہ ایک فلیمیبل مٹیریل ہے تو اس کی آگ بڑی ریپڈلی پھیلی ہے، اور انتہائی افسوس ہے کہ اس کے ساتھ جو ارد گرد دکانیں تھیں وہ بھی لپیٹ میں آئی، اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس ایریا کے اندر ایکسیسیبلٹی بڑی کم ہے، یعنی کہ ہم بھی واک کر کے گئے ہیں تو موٹر سائیکلیں بھی پارک ہوئی ہیں، پٹھارے بھی ہیں، گاڑیوں کی موومنٹ بہت کم ہے، تو انہوں نے اپنی مدد آپ جب فائر بریگیڈ کو رپورٹ کیا تو فائر بریگیڈ وہاں موجود نہیں تھی یا کوئی پرابلم تھی، پھر انہوں نے دوسری جگہ سے فائر بریگیڈ منگایا، اور سب سے اچھی بات انہوں نے خود یہ تعریف کی کہ پولیس کا محکمہ ہے وہ بہت ریپڈلی آ گیا تھا، اور جب ہم یہاں پہ گئے تھے اپنی ٹیم کے ساتھ تو ایس ایچ او بھی آ گئے، ایس ایس پی صاحب خود وزٹ کرنے آئے، یہ بڑی اچھی بات تھی، اور پھر ہم نے اوبیسلی ابھی ہم نے وہ چیزیں دیکھی ہیں، ابھی یہ پولیس اپنی رپورٹ دے گی کہ اس میں کس طرح معاملہ ہوا، کیا ہوا، یہ تو ہم نے بھی وزٹ کیا، تو انشاءاللہ ہم نے ان کو بس یہ کہا کہ اگر فیوچر میں کوئی ایسی پرابلمز نہ ہوں، اور جس ڈپارٹمنٹ میں جیسے اگر فائر بریگیڈ وقت پہ پہنچ جاتی تو دکانوں کا نقصان کم ہوتا، اور اللہ کا بڑا کرم رہا کہ وہ ایک گلی میں ہی آگ لگی، وہ پھر آگے بھی ملٹیپل دکانیں تھیں تو وہاں پہ آگ نہیں پہنچی، اور انہوں نے اپنی مدد آپ پھر ان سے ہم نے پوچھا کہ آپ کے پاس فائر ایکسٹنگویشرز وغیرہ تھے، انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس فائر ایکسٹنگویشر تھے، تو اس سے ہم نے
7-8 थे बता रहे हैं कि वो ख़त्म हो गए थे, और बस वो 35 या 40 मिनट के बाद फायर ब्रिगेड आई। मगर एक चीज़ जो देखी गई है, इस जगहों पे इतनी कम एक्सेसिबिलिटी है कि आप पैदल भी नहीं चल सकते हैं। मोटरसाइकिलें राइट लेफ़्ट खड़ी हैं, तो पठारे लगे हुए हैं। हमने उनको भी इस चीज़ को भी बोला है कि आप देखें, ये अगर इस तरीके से आप पठारे रोड पे लगा देंगे तो ऐसे मौके पर ये जो रेस्क्यू वाले कैसे पहुँचेंगे। तो उन्होंने इस बात को बड़ा कायल भी हुए, समझा भी है, और इंशाल्लाह देखें अभी पुलिस की रिपोर्ट दी, उसमें देखेंगे क्या बनता है। देखिए फायर ब्रिगेड अगर टाइम पे पहुंच जाती तो नुकसान इससे आधा भी नहीं होता, कम होता, क्योंकि अभी पुलिस के खुद एसएसपी साहब मौजूद थे और उस चीज़ को वो इन्वेस्टिगेट भी कर रहे हैं, देख भी रहे हैं कि कहाँ पे ये प्रॉब्लम आई है, और फिर वो हमारे साथ काफ़ी देर रहे, और यहाँ के इलाके का जो SHO वो भी मौजूद थे। तो बात तो देखिए, ये तो बड़ा एक किस्म का ज़रूरी बात है, जब फायर ब्रिगेड नहीं पहुंचेगी या नहीं मौजूद होगी या उसकी क्वांटिटी कम है और गाड़ियां कम है, तो वो इतना बड़ा इलाका है, तो इस सिलसिले में भी अभी हम देख रहे हैं और इंशाल्लाह इस पर भी कोई लाइमल बनाएंगे। ये जो मैंने आपको बताया ना कि इनका जो दुकानें कितनी हैं, क्या सामान था, क्या मामला था, और SSP साहब उसको देख भी रहे हैं, और वाक़या किस तरीके से रौनमा हुआ, क्या आया कि वो एक हादसा था या क्या था, ये तो अभी आगे जाके देखेंगे, बताएंगे क्या है। अभी तो हमने एक इनिशियल विज़िट किया है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ये जितने भी दुकानदार हज़रात हैं हम उनके साथ हैं, जितने भी स्मॉल ट्रेडर्स हैं, और ये एक हमारा फ़र्ज़ था, हम जाके भी देख कर आए। तो अभी ये इस चीज़ को भी वक्त से पहले एनालाइज़ करना, मैं इस बारे में कोई बात नहीं कर सकता। ये हमारी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सड़क जो है गाड़ियों के लिए, फुटपाथ जो है वो आम आदमी के पैदल चलने की जगह है, मगर यहाँ पे मामला बिल्कुल डिफरेंट है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब हम वहाँ जा रहे थे तो राइट लेफ़्ट मोटरसाइकिलें पार्क हुई थी, पठारे थे, और ये एक बड़ा सवालिया निशान है। और ऑब्वियसली जिस एक सिस्टम होना चाहिए, अगर इनको दुकानें पठारों को पठारे लगाने तो हुकूमत कोई ऐसी जगह बना दे कि जी आप इस जगह पे पठारे लगा लें, ताकि आम लोगों का चलना फिरना आसान हो जाए, गाड़ियों की मूवमेंट आसान हो जाए। तो ये तो जो हज़रात हैं उन्होंने ख़ुद सोचना है कि अगर उनकी दुकान 10 फीट की है तो 10 फीट भी उनके लिए कम लगता है, वो बाहर में वो 4 फीट पे आगे ठिया लगा देते हैं। ये चीज़ गलत है, और इस बात को मैंने भी नोट किया और लोगों ने भी नोट किया है। अगर हम इस चीज़ को ख़ुद एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के जी, सबसे पहले तो देखिए जो विज़िट किया हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ज़ियाउल हकीम जी का है, कुछ हमारे MC के मेंबरान थे, फिर हमारे हफीज़ अजीज़ साहब, तो हमने मिल के वहाँ विज़िट किया, और वहाँ ये तकरीबन कोई 25 से 28 दुकानें थी जिनको नुकसान पहुँचा है। तो उसमें ये जो दुकानें थी, एक्चुअली ये आइटम ही ऐसी थी कि जिनको आग लगना बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिस पे परफ्यूम्स थे और ये कोई लाइटर वगैरह भी थे। तो ये चीज़ें वहाँ इन चीज़ों की दुकानें थी, और इसमें जो हमें ये समझ आई कि बेसिकली जो उस इलाके की जो जहाँ फायर वाला ऑफिस है, फायर ब्रिगेड बहुत लेट पहुँची, यानी कि उस इलाके की जो एक फायर ब्रिगेड थी वहाँ थी नहीं, और ईदगाह से 2 फायर ब्रिगेडें आई जो आधा घंटा पौना घंटा लग गया, जिसकी वजह से लोगों का नुकसान ज़्यादा हुआ। तो ये बेसिक वजह समझ आई आग लगने की। देखिए सबसे पहले तो हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि ये जो वाक़यात जो माजी में हो गए इसको चेक करें ये क्यों हैं और इसकी कैसे इसको रोका जा सकता है। तो मेरा ये ख्याल है सबसे पहले तो देखिए एक हमारी हुकूमत का भी काम है कि हर चीज़ यहाँ पर मौजूद होनी चाहिए। बड़ी बड़ी मार्केटें हैं, वहाँ ये फायर का सामान सारा होना चाहिए, लोग होने चाहिए। और फिर हमारे जो ताजिर हजरात हैं वो भी कर रहे होते हैं, लेकिन वो भी देखें कि कुछ देखिए गाड़ियाँ भी अंदर आनी है, पुलिस की गाड़ी अंदर आनी है, तो वहाँ हमने ये भी देखा कि रोड पे भी काफ़ी सामान पड़ा होता है, तो इसको भी क्लियर कराएं। फिर बिल्डिंगों में ये है कि तारे मारे भी हो जाती हैं। खैर ये जो आग लगी ये तो शॉर्ट सर्किट की वजह से नहीं थी, तो बिल्डिंगों में भी काम करने की ज़रूरत है। और इंशाल्लाह वैसे तो देखिए कराची चैम्बर भी हर वक्त मौजूद है, तो करके इसको किया जा सकता है, लेकिन हमें थोड़ा बहुत इन चीज़ों को देखना पड़ेगा, सफाई का, और ये जो तजावुज़ात हैं इनको ज़रा हमें ख़त्म करके एक जगह का सिस्टम प्रॉपर बनाना पड़ेगा। लेकिन गवर्नमेंट से हम ये अपील, सबसे पहले तो ये अपील करेंगे कि ये एक जो वाक़या हुआ है इससे हमारे हुकूमती इदारों को, मेयर कराची को, सबको एक थोड़ा सा सबक हासिल करना चाहिए। इसको विज़िट करें, बेशक कराची चैम्बर के साथ मिलकर एक विज़िट कर लें
اور اس کے بعد یہ دیکھا جائے کہ آئندہ کیسے اس کو ہم کریں کہ آئندہ ایسا کوئی واقعہ نہ ہو. سب سے پہلے یہ دیکھنا پڑے گا، اور پھر جو متاثرین ہیں، دکاندار ہیں، حکومت کو چاہیے ان کے ساتھ تعاون کریں، جو ان کا نقصان ہوا اس کا ازالہ کریں، اور فائر بریگیڈ کی اور اس قسم کی چیزیں وہاں ہر وقت مہیا ہونی چاہیے، کیونکہ جوڑیا بازار آپ کو پتہ ہے بہت بڑی مارکیٹ ہے اور بہت سی دکانیں اس میں ہیں. میں سمجھتا ہوں ہزاروں کی تعداد میں اس میں دکانیں ہیں، تو وہاں ایک پراپر سسٹم ہونا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں محمد اکرم رانا، ممبر KCCI چیمبر آف کامرس. کل جو بولڈن مارکیٹ میں آتش زدگی کا واقعہ ہوا، اس پہ ہمارے پریزیڈنٹ جاوید بلوانی صاحب اور چیئرمین BMG زبیر موتی والا صاحب کی ہدایت پہ ہمارے چیمبر کے سینئر وائس پریزیڈنٹ جو ہے پریزیڈنٹ ضیاء العارفین، فیصل خلیل صاحب، حفیظ عزیز صاحب اور ہمارے دیگر ساتھی آج وہاں پہ گئے اور وہاں جا کے ان کا جائزہ لیا، اور بڑا افسوس ہوا اس چیز کو دیکھ کر. نقصان جو ہے جو ان کا ہوا ہے تو بہت افسوس ہوا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بڑا افسوسناک واقعہ تھا. جو ایک افسوسناک بات یہ ہے کہ ان کا جو دکانداروں کا کہنا ہے کہ جی یہاں پہ جو فائر بریگیڈ کی ایک میٹھا در اور کھارا در تھانے کے ساتھ ہی چند قدم کے فاصلے پہ جو فائر بریگیڈ کا ایک اسٹیشن بنایا گیا ہے، تو وہاں جا آ کے انہوں نے ان کو اطلاع کی کہ بھئی یہ آگ لگ گئی ہے اور آپ یہاں پہ آئیں اور آگ پہ قابو پائیں. تو انہوں نے کہا جناب ہمارا پہلے تو انہوں نے کہا جی ہمارا ڈرائیور بیمار ہے، وہ نہیں آیا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی ہمارے پاس گاڑی نہیں، گاڑی جو ہے وہ کہیں کلفٹن پہ گئی ہوئی ہے کہیں آگ بجھانے کے لیے. جبکہ کلفٹن پہ کوئی ایسی رپورٹ جو ہے کل کے واقعے کی کوئی نہیں ہوئی کہ کہیں کلفٹن پہ آگ لگی ہو اور جہاں پہ گاڑی گئی ہو. تو اس طرح کی یہ بہانے بازیوں سے جو ہے یہ نقصان جو ہوتے ہیں، تو یہ بڑے نقصان مطلب ہے کہ افسوسناک واقعے ہوتے ہیں اس طرح کے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ مرتضیٰ وہاب کو اس چیز پہ نوٹس لینا چاہیے کہ فائر بریگیڈ کا عملہ جو ہے ان کا رویہ جو اگر یہاں کے دکانداروں کے ساتھ، مارکیٹ کے لوگوں کے ساتھ ایسا ہے تو اس کا بالکل نوٹس لیں اور ان سے پوچھا جائے کہ یہ ایسا کیوں ہوا ہے. اور ہم چیمبر کے پلیٹ فارم سے بھی یہ مطالبہ بھی کرتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم ان کو لیٹر بھی لکھیں گے کہ بھئی یہ اس طرح کا واقعہ ہوا ہے اور یہاں فائر بریگیڈ کے عملے کا رویہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں تھا، اور انہوں نے کوئی کوآپریٹ نہیں کیا، اور انہوں نے پھر دوسری جگہ سے گاڑی منگوائی جس میں زیادہ ٹائم لگا، اور جو ہے 22 سے 23 دکانیں جو ہے وہ جل کر خاک ہو گئی. تو چھوٹے چھوٹے دکاندار ہیں بیچارے، ان کا ٹوٹل سرمایہ جو ہے وہ ڈوب گیا. اور حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کا جو بھی کوئی جائز نقصان ہوا ہے اس کا کوئی ازالہ کیا جائے. اور دوسرا دکانداروں سے بھی ایک اپیل ہے کہ خدا کے لیے ان چیزوں کا احتیاط کریں. اگر وہاں پہ کوئی لیٹر میں کوئی گیس بھری جا رہی تھی تو اگر وہاں کوئی اس طرح کا وہ لیٹر جو ہے وہ سنیں کہ اس میں کوئی دھماکہ ہوا ہے، چھوٹا سا لیٹر ہوتا ہے یہ گیس سلنڈر کوئی چھوٹا سا ہے جس سے یہ بھرے جاتے ہیں، تو اس طرح کا کام نہ ہو. جو احتیاط ہے وہ بہت ضروری ہے، احتیاط کریں تاکہ باقی بڑے حادثے سے بچیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ایک بڑا افسوسناک بات یہ ہے کہ ہم نے تمام اپنی مارکیٹوں کے اندر ہم اس چیز کا خیال نہیں رکھتے کہ وہاں پہ راستے بند ہیں، موٹر سائیکلوں کی بیجا پارکنگ، اور اس کے علاوہ دکانداروں نے اپنا سامان جو ہے دکان سے باہر رکھا ہوا ہے، پیدل چلنے کا راستہ تک نہیں چھوڑا. تو اپنے راستوں کو کھلا رکھیں اور تاکہ اگر کوئی اس طرح کے سانحہ ہو تو اس پہ قابو پایا جا سکے.